شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَٰلِكُمْ النَّارُ وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره ان الله لقوي عزيز. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس ان الله سميع بصير. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وإلی اللہ ترجع الامور. اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آیت نمبر 71 تک پچھلے درس میں ہم نے پڑھا تھا. آیت نمبر 72 سے آیت نمبر 76 تک آپ بھائیوں کے سامنے پڑھا ہے. ہم پڑھ رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُم بِهِ عِلْمٌ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَصِيرٍ. وہ اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو پکارتے ہیں کہ جن کے لیے اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی اور اس حوالے سے ان کو کوئی علم نہیں ہے. سورہ بقرہ میں بھی ہم نے اس مضمون کو پڑھا تھا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب ان مشرکین کے سامنے ایک اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل برے ہو جاتے ہیں. یہاں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ. کہ جب ان کے سامنے ہماری آیتیں جو کہ واضح پڑھ کے سنائی جاتی ہیں تو جو جھٹلانے والے ہیں تو دیکھے گا ان کے چہروں پر کہ وہ ناخوشی کے آثار ہوں گے. تم انہیں پہچان لو گے کہ ناخوشی کے آثار ہیں. يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا. ان کی اس وقت کیفیت یہ ہو چکی ہوگی کہ قریب ہے کہ وہ حملہ کر دیں کہ ان پر ہماری آیتیں پڑھی جا رہی ہیں. قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَٰلِكُمْ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے میں تمہیں اس سے بھی بری چیز بتاتا ہوں. النار، آگ. وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا. کہ اللہ نے جھٹلانے والوں کے لیے اس آگ کا وعدہ کر رکھا ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، جو کہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. سمجھیں ذرا اس بات کو. دیکھیں اگر مثال کے طور پر یہ کہا جائے اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، آپ سے کوئی بھی بت پرست اختلاف نہیں کرے گا، کہے گا بالکل ایسے ہی. اگر کہا جائے کہ اللہ اولاد دینے والا ہے، مشکل کشا، حاجت روا ہے، کوئی بھی عیسائی آپ سے اعتراض نہیں کرے گا، صحیح ہے بالکل. اگر یہ کہا جائے کہ اللہ ہی بارش برسانے والا، زندگی دینے والا، موت دینے والا ہے، کوئی بھی یہودی آپ سے یعنی کہ تعارض نہیں کرے گا، کہے گا ہاں صحیح ہے بالکل ایسے ہی ہے. کوئی مذہب پرست ایسا نہیں ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے، یعنی مثال کے طور پہ آپ اللہ کہہ رہے ہیں، وہ گاڈ کہہ رہا ہے، بھگوان کہہ رہا ہے، یا کچھ بھی کہہ رہا ہے، اگر آپ اس کے سامنے کوئی بھی نام لیں، ہے وہ اللہ کی وحدانیت کا نام، اللہ کی معرفت کا نام ہے،
وہ کسی بھی طرح، اب وہ نام لے رہے ہیں اس کے آگے، اب وہ اس پہ اسے کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ کہے گا ہاں بالکل ٹھیک ہے۔ اب شروع بات کہاں سے ہوگی؟ بات شروع یہاں سے ہوگی کہ جب یہ کہا جائے گا کہ یہ سب کرنے والا ایک اکیلا اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں کرنے والا، اللہ کی اس شان میں، اللہ کی اس کبریائی اور عظمت میں کوئی بھی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے، بس یہاں سے اختلاف شروع ہوگا۔ یہودی عزیر علیہ السلام کا نام لیں گے، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیں گے، ہندو اپنے بھگوان میں سے کسی کا نام لیں گے، بت پرست جتنے بھی اس زمانے کے تھے وہ اپنے اپنے نام لیا کرتے تھے۔ میں نے پچھلے درس میں توجہ دلائی تھی کہ ابو جہل جیسا یہ کہتا تھا اتجل الہاتنا الہا واحدا، ہم اس کو وسیلے کے لیے پکار رہے ہیں، اس کو اللہ کے یہاں سفارشی بنا رہے ہیں، اس بزرگ کو واسطہ بنا رہے ہیں، تو نے ہمارے اتنے سارے الہوں کا ایک اکیلا الہ اللہ کو بنا دیا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے، تجھ سے پہلے اس زمانے میں کسی نے نہیں کہی۔ آپ سمجھیں کہ جب آپ ان کے سامنے وہ بات کریں گے کہ جس میں مطلب وہ خود بھی آپ کے ساتھ قائل ہیں، باقی بھی اللہ ہی زندگیاں دینے والا ہے، موت دینے والا ہے، رزق اتارنے والا ہے، بارشیں برسانے والا ہے، شفا دینے والا ہے، یہ تو بالکل ساری بات اپنی جگہ، لیکن صرف اللہ ہی کرنے والا ہے، بس اختلاف ہے اس میں۔ اب یہاں یہ بات سمجھیں، ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام قسم کی تعریفات، کون سی تعریفات؟ آپ سمجھیں، اس کی مثال ایسے ہے، یہ کہا جائے کہ فلاں آدمی، اس کے 10 بیٹے ہیں، پورا کنبہ ہے، فلاں آدمی 6 فٹ لمبا ہے، فلاں آدمی اتنا صحت مند ہے، گورا چٹا ہے، فلاں آدمی بہترین لکڑہارا ہے، فلاں آدمی بہترین لوہار ہے، فلاں آدمی بہترین سنار ہے، فلاں آدمی بہترین انجینئر ہے، فلاں آدمی بہترین جنگجو ہے۔ یہ وہ تعریفات ہیں جو مخلوق کے لیے ہوتی ہیں، یہ وہ تعریفات ہیں جو کس کے لیے ہوتی ہیں؟ مخلوق کے لیے۔ فلاں فلاں سے بڑی محبت کرتا ہے، فلاں فلاں کے لیے جان دے سکتا ہے، فلاں بہت غصے والا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ ساری تعریفات مخلوق کے لیے، یہ تعریفات خالق کی نہیں ہے۔ خالق کی تعریفات کیا ہیں؟ نہیں سمجھے بات کو؟ خالق کی تعریفات یہ ہیں کہ اللہ ہی بارش برساتا ہے، اللہ ہی اولاد دیتا ہے، اللہ ہی شفا دیتا ہے، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی یہ خالق کی تعریفات۔ آدمی اس بات کو سمجھے کہ اگر یہ مخلوق کے لیے بیان کی جائے تو مخلوق کی بے عزتی ہے، اور اگر مثال کے طور پر یہ اللہ کے علاوہ مخلوق کے لیے اس کا اثبات کیا جائے تو نعوذ باللہ اللہ کی بے عزتی۔ اچھا آپ دیکھیں، ایک اصطلاح تو ہم نے سن رکھی ہے، گستاخ رسول، گستاخ صحابہ، گستاخ اولیاء۔ آج تک ہم نے گستاخ اللہ کی اصطلاح سنی ہے کبھی؟ آج تک ہم نے گستاخ اللہ یہ اصطلاح سنی ہے کبھی نہیں سنے؟ کہ مسئلہ یہ ہے، اللہ سے گستاخی کا معاملہ تو متفقہ ہے تمام مشرکین، تمام کفار کے درمیان، سارے مشرکین، سارے کفار، سب اللہ کی ذات میں عیب لگانے کے قائل ہیں۔ کوئی اس طرح عیب لگاتا ہے کہ اللہ نے اپنے لیے بیٹے کو چنا، کوئی اس طرح عیب لگاتا ہے اللہ نے اپنے لیے بیوی کو چنا، کوئی اس طرح عیب لگاتا ہے اللہ نے اپنے وزیر مشیر بنا رکھے ہیں، کوئی اس طرح عیب لگاتا ہے فلاں اللہ کی عطا سے دیتا ہے، اللہ کچھ نہیں وہ دے گا، کوئی کسی طرح عیب لگاتا ہے۔ مثلا یہ دیکھیں، اللہ اولاد دینے والا نہیں، فلاں دینے والا ہے، اللہ بھی دینے والا ہے، وہ بھی دینے والا ہے، تو اللہ کی تعریف کیا ہے؟ ہم کبھی سمجھیں اس بات کو؟ فلاں کی نعت ہے، فلاں کی منقبت ہے، مگر اللہ کی حمد کا ہے؟ کون سی ایسی بات ہے کہ جس میں اللہ اپنی ذات کے اندر وہ یعنی کہ اس لائق ہے کہ اس کی حمد کی جائے، سوائے یہ کہ ہم یہ کہہ دیں وہ اللہ خدا ہے، اس کی عبادت ہوتی ہے بس؟ اور کون سی بات ہے کہ جس سے ہم اللہ کی حمد بیان کریں؟ کیونکہ وہ ساری باتیں
کہ جن سے اللہ کی حمد بیان ہوتی ہے، ہم نے غیر اللہ میں اس کا اثبات کر رکھا ہے۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں لطف کی بات کہ اس کے بعد یہ پرواہ نہیں ہوتی کسی کو بھی کہ ہم جب جو اللہ کے لیے شان کا پہلو ہے اس کو غیر اللہ میں جب اس کا اثبات کر رہے ہیں تو گویا ہم اللہ کی تنقیص کر رہے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ، جب آپ وہ آیتیں جو کہ واضح ہیں اللہ کی حمد کے اوپر جب آپ ان کے سامنے پڑھ کے سنائیں گے تو آپ دیکھیں گے وہ لوگ جو جھٹلانے والے ہیں ان کے چہروں پر برے اثرات بننا شروع ہو جائیں گے، ناگواری ہونا شروع ہو جائے گی انہیں۔ یہ کون سی بات ہے؟ کیونکہ وہی بات نا آپ سمجھیں، وہ شعر تیرا کھاواں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، کیا مطلب ہے؟ یہ فطری بات ہے۔ آدمی جس کے لیے حاجت روائی کا عقیدہ رکھے گا حمد بھی اس کی کرے گا، یہ فطری بات ہے۔ اگر وہ یہ عقیدہ رکھتا کہ اللہ میرا مشکل کشا ہے تو وہ حمد بھی کس کے لیے کرتا؟ اللہ کے لیے۔ آپ دیکھیں نا ہمارے ہاں معذرت کے ساتھ نعت پڑھنا تو ہر مسلمان پہ فرض ہے، میں سورہ احزاب کے اندر بتا کے آ چکا ہوں، نعت پڑھنا یہ ہر مسلمان پہ اس طرح فرض ہے جیسے نماز فرض ہے، لیکن اس کے ادب و آداب طور طریقے اور اس کا وہ طریقہ ہے جو شریعت نے بیان کرا ہے۔ ہمارا خود ساختہ نہیں، ہم گا رہے ہوتے ہیں، وہ میں نے بتایا تھا سورہ احزاب میں، آپ سمجھیں۔ قوالیوں کے ہر سال البم آ رہے ہیں، ہر سال نعت کے البم آ رہے ہیں، کوئی ہم سنے کسی سال حمد کا البم آیا ہو؟ سنا ہم نے؟ کیوں؟ اب شروع قرآن جس چیز سے ہو رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، کہاں ہے وہ حمد اللہ کے لیے؟ وجہ ہے کہ جب آپ نے مشکل کشائی حاجت روائی اور ساری چیزیں مخلوق کے اندر دے دی آپ نے تو آپ ساری حمد تعریف ان کی کریں گے نا، اللہ کی کیوں کریں گے؟ اور پھر بدقسمتی یہ ہے کہ اگر ایک شخص قرآن بھی پڑھتا ہو اللہ کی حمد کر لے گا، ایک شخص قرآن بھی پڑھتا ہو اللہ کی حمد کر لے گا، اور اگر وہ قرآن سے بھی دور کر دیا گیا ہو وہ اللہ کی اتنی بھی حمد نہیں کر سکتا۔ ایک آدمی ترجمے سے قرآن نہیں پڑھتا، آپ سمجھیں، ایک آدمی ترجمے سے قرآن نہیں پڑھتا وہ اتنی بھی اللہ کی حمد نہیں جانتا۔ فرمایا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمُنكَرَ، آپ دیکھیں ہم نے سورہ نحل کے اندر پڑھا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا گیا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے سوال کریں، کن سے؟ بت پرستوں سے۔ کون ہے؟ ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، ربیعہ، شیبہ، کفر کے بڑے بڑے سردار، اپنے زمانے کے ادیب، اپنے مذہب کے عالم کہ جو اپنے مذہب کے بارے میں وہ بت پرستی کے مذہب کو جاننے والے، ان کے سامنے کہ آپ ان سے پوچھیں کون ہے جو بے قرار کی پکار کو سنتا ہے؟ کہیں گے اللہ۔ کون ہے جو تمہیں پناہ دیتا ہے؟ کہیں گے اللہ۔ کون ہے جو تمہیں شفا دیتا ہے؟ کہیں گے اللہ۔ تو اختلاف کہاں ہے؟ آپ سمجھے تو صحیح ذرا اس بات میں اختلاف یہ جیسے ہی یہ پڑھا جانے لگا صرف اللہ، وہیں سے چہرے برے ہونا شروع ہو گئے، صرف اللہ، کیونکہ اس کی وجہ ہے یہ وہ بات کرے گا جو حقیقتاً مواحد ہے، جو توحید کا قائل ہے، جو ایک اللہ کی وحدانیت کا قائل ہے، جو ایک اللہ کی وحدانیت کا سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا، وہ خوش ہو جائے اللہ کی حمد کے اوپر، برا مان جائے، کیونکہ جن کو وہ اللہ کے سوا پکارتا ہے ان کی تردید لازمی ہوگی۔ شروع ہمارا دین اسی چیز سے ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی، تردید سے بات شروع ہوگی، نہیں ہے کوئی۔ کیا الہ؟ کون الہ؟ کیا معنی ہے؟ وہ تو یہ ہے نا کہ ہم الہ کے معنی سمجھنے کے لیے عربی کے ہی ایک لفظ معبود سے کر لیتے ہیں، میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض الہ مع اللہ، کون ہے جو بے قرار کی پکار کو سنتا ہے جب کبھی وہ اس کو پکارتا ہو
اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے. اور کون ہے جو تمہیں زمین میں اپنا خلیفہ بناتا ہے؟ کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہے؟ پتہ لگا کہ تکلیفوں کو دور کرنے والا، شفا دینے والا، یہ کون ہوتا ہے؟ یہ الہ ہوتا ہے. یہ الہ ہوتا ہے. الہ مع اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ بھی ہے؟ ہم نے کہا لا الہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. جو حقیقتاً اس عقیدے کا قائل ہوگا، سوال نہیں پیدا ہو سکتا وہ غیر اللہ کے لیے اس طرح کی حمد کا، شان کا قائل ہو کہ جس کا اثبات اللہ نے اپنے لیے کیا ہے. فرمایا یکادون یسطون بالذین یتلون علیہم آیاتنا، آپ دیکھو گے آپ کی آیتیں پڑھتے کے ساتھ ہی ان کی کیفیت ایسی جائے گی گویا وہ آپ پہ حملہ کر دیں. کیا ہوا بلال کے ساتھ، کیا ہوا ابو ذر غفاری کے ساتھ، کیا ہوا عمر کے ساتھ، کیا ہوا ابو بکر کے ساتھ، کیا ہوا ان سب حضرات کے ساتھ؟ انہیں مارا پیٹا گیا. کس بات کے اوپر مارا پیٹا گیا؟ کیا ابتدا کے اندر یہ بات ہو رہی تھی سود کھانا بند کر دو؟ کیا ابتدا میں یہ بات ہو رہی تھی زنا حرام ہے؟ کیا ابتدا کے اندر یہ بات ہو رہی تھی جھوٹ غلط ہے؟ کیا ابتدا کے اندر یہ بات ہو رہی تھی کہ بدعنوانی غلط ہے؟ کیا ابتدا میں یہ بات ہو رہی تھی تمہیں نمازیں پڑھنی ہے، روزے رکھنے ہیں، زکوٰۃ دینی ہے، حج کرنا ہے؟ ابتدا میں تو بات ہی صرف یہ ہوئی ہے کہ ایک اکیلے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کر لو اور تمام معبودان باطل کا رد کر دو. ابتدا میں تو بات ہی ہو رہی ہے. اور جب وہ آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، وہی آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، وہی آیتیں بلال پڑھ رہے ہیں، وہی آیت ابو بکر عمر، وہی آیت ابو ذر غفاری، وہی یعنی مصعب بن عمیر کا خاندان وہ آیتیں پڑھ رہا ہے، پورا مکہ ان کو مار رہا ہے. کیا تھا اختلاف؟ کیا تھا؟ وہی صرف اللہ نہیں فلاں بھی، صرف اللہ نہیں فلاں بھی. کل افانبئکم بشر من ذالکم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے میں تمہیں اس سے بھی بدتر چیز بتاؤں؟ یہ نہیں ہے جو تم کر رہے ہو، اس سے بھی بدتر ایک بات موجود ہے، النار، جہنم. جو تم اکیلے اللہ کی وحدانیت کا سن کے تمہارے اندر کا تعصب اچھل اچھل کے باہر آ رہا ہے، یہ اتنی بری بات نہیں ہے. اس سے بری بات کیا ہے؟ بشر من ذالک النار، اس سے بھی زیادہ بری بات ہے آگ. وعدہ اللہ الذین کفروا، پھر یہ تم جیسے جھٹلانے والوں کے لیے یہ جہنم کا اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے، وبئس المصیر، جو تمہارے لیے بہت ہی برا ٹھکانہ. آج تو تم یہ بات سمجھ رہے ہو کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہ کرنے کے بعد تم جنت میں چلے جاؤ گے. نہیں، ایسا نہیں ہے. اس سے زیادہ بدترین بات ہے اور وہ ہے جہنم. اللہ نے اپنے جھٹلانے والوں کے لیے اس کو تیار کر رکھا ہے. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، عربی زبان میں استماع کہتے ہیں غور سے کان لگا کے کسی بات کو سننا. صحیح ہے؟ فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، اے لوگوں تمہارے لیے ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، اس کو غور سے سنو. دیکھیں اس آیت کو پڑھنے سے پہلے غور طلب نقطہ ہے، اللہ نے یہاں پر یہ کیوں نہیں کہا یا ایھا الذین کفروا؟ بات تو انہی کی چل رہی تھی نا، جھٹلانے والوں کی. یہ کیوں نہیں کہہ دیا اللہ نے اے جھٹلانے والوں تمہارے لیے ہم ایک مثال دے رہے ہیں؟ نہیں، اللہ کی قسم توحید کا انکاری سب سے بڑا دنیا کا جاہل ہے. دلیل ہے اس بات کی، اسے سائنس چھو کے نہیں گزری ہے. جس آدمی کو سائنس چھو کے بھی گزری ہو اللہ کی توحید کا انکاری نہیں ہو سکتا. وہ کہے گا ہاں جو اللہ کی شان ہے اللہ ہی کے لیے ہے، مخلوق کبھی بھی ان یعنی کہ عظمتیں وہ شان وہ بزرگی مخلوق میں ہو ہی نہیں سکتی جس کو چھو کے بھی سائنس گزری ہو. اللہ نے ایک عام بات کی، یا ایھا الناس، اے لوگوں، قبول کرنے والے ہوں جھٹلانے والے ہوں، جاہل ہو پڑھے لکھے ہوں، کالے ہو گورے ہو، امیر ہو غریب ہو، عرب ہو اجمی ہو، اے لوگوں ضرب مثل فاستمعوا لہ، مثال تمہارے لیے بیان کی جا رہی ہے، اسے غور سے سنو. اور دوسری بات کہ میں جو عموماً کہا کرتا ہوں کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے جہاں بھی مثال بیان کی کہیں بھی مثال نہیں ہے حقیقت. بعض کو ہم پہنچ چکے ہیں، بعض کو ابھی تک ہم جان پائے ہیں.
ضربا مثل فاستمع، تمہارے لیے مثال بیان کی جاتی ہے، اسے غور سے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ، وہ جو اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے ہیں، وہ جنہیں پکار رہے ہیں نا، لن یخلقوا ذبابا، وہ ایک مکھی کو تخلیق نہیں کر سکتے. وہ ایک مکھی کو تخلیق، وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ، جبکہ اس کی تخلیق کے لیے سارے کے سارے بھی ایک جگہ جمع ہو جائیں، سارے فرشتے، سارے جنات، سارے نبی، سارے ولی، جن جن کو بھی اللہ کے سوا پکارا گیا، سب ایک جگہ اکٹھے ہو جائیں. اللہ کہتا ہے لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، یہ ایک مکھی کو تخلیق نہیں کر سکتے چاہے سارے کے سارے اس کی تخلیق کے لیے اکٹھے ہو جائیں. دنیا کے سارے سائنٹسٹ، دنیا کے سارے ڈاکٹرز، دنیا کے بڑے سے بڑے ماہرین ایک مکھی کو. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے، لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، یہ اس سے چھڑا نہیں سکتے، یہ اس سے. سنو ذرا توجہ سے میری بات سنیے گا. مکھی ایک مطلب زیادہ سے زیادہ 3 سینٹی میٹر کا اڑنے والا کیڑا. اور بھائی میرے، زیادہ سے زیادہ 3 سینٹی میٹر کا ایک اڑنے والا عام کیڑا کہ جس کو بچہ، جوان، بوڑھا، مرد، عورت سب نے دیکھ رکھا ہے. دنیا کے ہر مذہب کے ماننے والے نے دیکھ رکھا ہے. دنیا کے ہر خطے کے اندر پایا جاتا ہے. دنیا کے ہر سائنسدان کی اس پہ نگاہ ہے. مکھی. بھائی میرے پیارے، اور جب سے دنیا بنی ہے، جب سے چلا آ رہا ہے، کون؟ مکھی. کسی جگہ بیٹھنے سے پہلے، کسی جگہ بیٹھنے سے پہلے -35 سیکنڈ کے عرصے میں اس پورے حصے کا جائزہ لے لیتی ہے کہ اگر مجھے بھاگنے کی نوبت آئے تو مجھے کہاں سے نکلنا ہے، کتنی دیر میں. یہ دیکھو پلس کا 1 سیکنڈ تو وہ ہے نا، یہ ہمارے ساتھ جو چل رہا ہے. اس سے نیچے -35 سیکنڈ، اس سے نیچے، یعنی کہ 1 سیکنڈ میں وقت پیچھے جا رہا ہے، اس میں -35 سیکنڈ پہلے، اس 1 سیکنڈ کے اندر -35 یعنی سیکنڈ. وہ یہ پورے علاقے کا جائزہ بھی لے چکی ہوتی ہے کہ اگر کوئی خطرہ ہو تو مجھے، خطرہ ہے، اگر ہے تو کس طرح کا، اور اگر ہو تو پھر مجھے کیسے نکلنا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے 9 عدسے دے رکھے ہیں اس کو، لینسز. تھری میگا پکسل، 4 میگا پکسل، 5 میگا پکسل، 6 میگا پکسل، 7 میگا پکسل موبائل ہوتے ہیں نا. اللہ نے اس کو 9 عدسے دے رکھے ہیں، یعنی 9 لینسز اس کو دے رکھے ہیں، زوم آؤٹ، زوم ان کرنے کے، جس کے اندر زاویوں کے مطابق 1000 خانے ہیں. کتنے؟ 1000 خانے. وہ بالکل ایک یعنی کہ ریڈار کی طرح اپنے چاروں طرف مکھی دیکھ سکتی ہے. مکھی اپنے پیچھے بالکل ایسے دیکھ سکتی ہے جیسے اپنے آگے دیکھتی ہے، دائیں بائیں پر. میں نے جو بھی عرض کیا سے کہ ایک جگہ بیٹھنے سے پہلے کہ یہ ادھر آ کر ابھی اترے گی، اس سے پہلے یہ چاروں طرف کی تصویریں لے کے اپنے پاس سیو کر لیتی ہے، چاروں طرف کی. یہ پورا یہ علاقہ ہے، میں یہاں اتر رہی ہوں، اس جگہ سے مجھے خطرہ ہے، یہ جگہ، یہ چیز رکھی ہے، یہ یوں ہے، یہ ٹیبل اس طرح، یہ گلاس، یہ آدمی ایسے بیٹھا ہے، وہ سارا اس نے جائزہ مکھی لے کے وہ اتر چکی ہوتی. یہ اس کے پورے جسم میں ایک چیز ہے. دوسری چیز، اور وہ یہ اس کے پر، کیونکہ آپ نے دیکھا مکھی کو کسی جگہ کھا رہی ہوتی ہے، کھانے کے لیے جب کسی چیز پہ اترتی ہے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو لکوڈ والی ہیں، نہیں سمجھے؟ بعض ٹھوس چیزیں، بعض مائع ہے، لکوڈ والی چیزیں، مکھی اس پہ اتر جاتی ہے.
وجہ میں نے آپ کو بتائی، وہ اپنے چاروں طرف کو بھاپی ہوئی ہوتی ہے کہ مجھے نکلنا کیسے ہے، کوئی معاملہ نہیں۔ اب جب وہ وہاں سے اڑے گی نا، وہ جو اس کے پر ہیں دونوں، ان پروں کے اندر یعنی کہ جب وہ وہاں اتر چکی ہوتی ہے ایک خاص قسم کا کیمیکل نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ کیمیکل اس لیے نکلتا ہے کہ جب اس نے اپنے پیر رکھ دیے ہوتے ہیں تو اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ جس جگہ میں اپنے پیر رکھ رہی ہوں تو وہ میرے جسم کے لیے میرے لیے کسی قسم کا اینٹی سیپٹک تو نہیں ہے، مطلب کوئی اینٹی بیکٹیریل تو نہیں ہے، جراثیم والا تو نہیں ہے، کوئی اس طرح کا کوئی چیز تو نہیں ہے۔ تو وہ لکوڈ نکلنا شروع ہوتا ہے اس کے پروں کی جڑوں سے، رگوں سے، اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے پروں کو اپنے جسم کے اوپر پورا لپیٹ کے اپنے پیروں کو اس سے صاف کر رہی ہوتی ہے۔ کبھی دیکھا غور سے دیکھیے گا اس کو، وہ اپنے پر صاف کر رہی تو اپنے یعنی پروں کو نیچے کر کے نا اپنے پیروں کو صاف کر رہی ہوتی ہے بیٹھ کے۔ اس دوران میں یعنی یہ جو بخار، آنکھوں کے امراض، پیٹ کے امراض کے جو وائرس ہیں وہ آسانی سے اس کے پروں پہ چپک جاتے ہیں، آسانی سے۔ مطلب جس پر کو اس نے استعمال کیا اس پر کے اوپر وہ لازماً چپک سکتے ہیں، جس پر کو اس نے استعمال نہیں کیا اس سے ابھی بھی وہ لکوڈ نکل رہا ہے کہ جس لکوڈ کے ذریعے سے وہ اس سارے بیکٹیریاز کو صاف کر سکتے ہیں، ابھی بھی نکل رہا ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں نہیں؟ اب غور طلب نقطہ ہے کہ اپنی تخلیق میں صرف ایک آنکھ کو لے کر وہ اشرف المخلوق انسان سے بھی زیادہ طاقتور ہو جاتی ہے، ہو جاتی ہے نہیں ہو جاتی؟ ایسا ہے، اللہ نے اس کو اپنی تخلیق میں ایسا ایک اپنی آنکھ کو لے کر نا، صرف آنکھ کو لے کر وہ انسانی، آپ دیکھیں ڈرون جو بنا نا، ڈرون کا لینس مکھی کے لینس کو دیکھ کے بنا، مگر آج تک مکھی کے لینس کی برابری نہیں کر سکا، آج تک بھی اتنی جدت آنے کے بعد۔ اور پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ اب وہ جو پر ہے، جب پر کا مسئلہ اس کا، اللہ عالم الغیب، اللہ فاطر السماوات والارض نے جس نے اس کو تخلیق کیا، اسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا فارمولہ سمجھایا۔ یہ مکھی ہے نا، مکھی، سمجھے ذرا اس بات کو، اللہ کے ولی کے اوپر اگر آ کے بیٹھ جائے نا، اس کے ولی کے کھانے کے اوپر آ کے بیٹھ جائے تو اس کے کھانے میں بھی وہ وائرس چھوڑ کر جائے گی جو وائرس کیا ہے، پیٹ کی بیماریاں، آنکھ کی بیماریاں اور دیگر بیماریوں کا وہ شکار کر سکتا ہے۔ یا بات کو سمجھ رہے ہیں؟ توجہ سنو میری بات میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اب کائنات کے سب سے بڑے حکیم کہ جس کو حکمت سکھائی اللہ مالک الملک نے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا صحیح بخاری کتاب الطب کے اندر روایت ہے، جب تم میں سے کسی کے کھانے کے اوپر مکھی گر جائے اس کو ڈبو کے نکال کے پھینک دے، اس کو ڈبو کے نکال کے پھینک دے، کیونکہ اللہ نے اس کے ایک پر میں بیماری تو دوسرے میں شفا رکھی ہے۔ آئی سمجھ میں کیسے؟ کہ اس کے ایک پر میں یہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ جب یعنی کہ گری ہے تو کس طرف سے گری ہے، آیا اس پر کی طرف سے جس میں وہ بیکٹیریاز لگے ہوئے ہیں کہ جو آپ کی آنکھوں کو متاثر کر سکتے ہیں، آپ کے پیٹ کو یا پر بخار لا سکتے ہیں، وہ اس طرف سے گری ہے، یا اس طرف سے جس سے ابھی تک وہ لکوڈ خارج ہو رہا تھا کہ جس کے ذریعے وہ اپنے پیروں کی صفائی کر سکتی تھی، اپنے پروں کی صفائی کر سکتی تھی، اس لیے اس کو ڈبکی دی جاتی ہے تاکہ وہ محلول، وہ لکوڈ، وہ آپ کے کھانے کی چیز کے اندر مکس ہو جائے، تاکہ وہ وائرس آپ کے اوپر، وہ بیکٹیریا آپ کے اوپر اثر انداز نہ ہو۔ اتنی تیزی سے آپ اس بیکٹیریا کا اینٹی ڈوٹ لا نہیں سکتے جتنی تیزی سے ایک وقت میں اللہ نے مکھی کے پر میں پیدا کر دیا، تو صرف اتنا سا علاج، ڈبو اور نکال کے پھینک دو۔ سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ یعنی ایک اس کی آنکھ اور ایک اس کا پر ہی آپ کو عاجز کر دیتے ہیں کہ آپ کے پاس اس کی کوئی بھی تعبیر لانے سے یا اس کو کوئی بھی بدلہ لانے سے آپ قاصر ہیں، آپ سمیت سب پوری کی پوری کائنات نہیں کر سکتے۔ پھر دوسری بات، وَإِن يَسْلُبُهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ، اور اگر وہ مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے وہ اس سے واپس نہیں لے سکتے۔ کیا مطلب ہے؟ آپ کبھی بھی مکھی کو غور سے دیکھیں، مکھی کسی بھی جگہ کھانے کی چیز ہے، کسی بھی چیز پہ بیٹھی، جو اس کے لیے خوراک ہے، بھلے ہم سمجھتے ہو نہ ہو،
وہ آ کے بیٹھی اس کے اوپر. اب آپ دیکھیں گے سونڈ نما ڈنک اس کے منہ سے باہر آتا ہے, سونڈ نما سیدھا ڈنک جو کہ آگے کے حصے سے تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے وہ باہر آتا ہے اور وہ اس چیز کے اوپر لگاتی ہے. جب یہ باہر آ رہا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ایک بال سے بھی زیادہ باریک رگ بھی ساتھ باہر آ رہی ہوتی ہے کہ جو اس ڈنک کے لگتے کے ساتھ ہی ارد گرد کے حصے کے اوپر ایک محلول خارج کر دیتی ہے. یہ محلول اس چیز سے ٹکراتے کے ساتھ ہی اس چیز کو پگھلا دیتا ہے, اور جیسے ہی وہ چیز پگھلتی ہے, آپ دیکھیں کہ یہ ایسے یہ مار رہی ہے نا, یہ وہ پگھل رہا ہے, جیسے ہی وہ پگھل جاتا ہے یہ اس نے اپنا ڈنک رکھا اور یہ اس کو سک کر لیا, چوس لیا. وہ چیز جو کہ ایک آم کی گٹھلی ہو سکتی ہے, ایک ٹماٹر کا ٹکڑا ہو سکتا ہے, ایک گھاس ہو سکتی ہے, ایک دودھ ہو سکتا ہے, وہ کوئی بھی چیز ہے, وہ ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں محلول کے اندر تبدیل ہو کے وہ اس کے جسم میں جا چکا ہے, وہ اس کے جسم میں. اب اسے واپس لینے کے لیے پہلے تو آپ کو اس کی اصل صورت پہ اسے لانا پڑے گا. آپ لا سکتے ہیں؟ کیسے لیں گے اسے؟ دیکھو کتنی پیارے طریقے سے اللہ نے کہا ہے, یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ. اے لوگوں, اللہ تمہارے لیے ایک مثال بیان کرتا ہے, اسے غور سے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ وان یسلبھم الذباب شیئا لا یستنقذوہ منہ. وہ جن کو یہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں, جنہیں پکار رہے ہیں, وہ سارے کے سارے بھی ایک جگہ اکٹھے ہو کر ایک مکھی تخلیق کرنا چاہے نہیں کر سکتے, اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کے لے جائے واپس لے سکتے. ضعف الطالب والمطلوب, ضعف الطالب والمطلوب. بڑی بات ہے اللہ کی قسم. اللہ کہتا ہے سو جو چاہنے والا ہے وہ بھی کمزور ہے, جس کو چاہ رہا ہے وہ بھی کمزور ہے. چاہنے والا, پکارنے والا, جس کو چاہ رہا ہے کہ یہ میرا کام کر کے دے گا, یہ بھی کمزور, یہ بھی کمزور, دونوں کمزور. ان اللہ قوی عزیز, بے شک اللہ سب سے طاقتور ہے, ہر شے پہ غلبہ رکھنے والا ہے. وہی مکھی کو لے لو نا, وہی مکھی, اللہ کا اس پہ غلبہ دیکھو آپ ذرا. جولائی کے اندر مکھی نے انڈے دیے, توجہ سے بات سنیے, نر مادہ جوڑا, جولائی میں مکھی نے انڈے دیے, اور اگر ماحول سازگار رہے, مسئلہ یہ کہ اس کے لیے ٹیمپریچر نارمل ہونا ضروری ہے. ٹیمپریچر کی حد سے زیادتی اس کے انڈوں میں سے نکلنے والے لاروے ختم کر دیتی ہے. ٹیمپریچر نارمل ہوگا یہ بڑھے گا. اسی طرح تیز بارش یا خوردبینی جاندار, یعنی مکھی جیسے وہ کیڑے جو دیگر جانداروں کے انڈے کھاتے ہیں, اگر مکھی اپنے انڈوں کے لیے مناسب سازگار ماحول, جانداروں سے, دیگر جانداروں سے تحفظ اور یہ سب چیزیں اگر پالے, اور اگر جولائی کے شروع سے وہ انڈے دینا شروع کرے, اگست کے آخر تک بچے نکلتے جائیں, اگر یہ سب چیزیں نہ ہوں اور یہ سارا یعنی ڈائیمیٹر چلتا رہے, تو نتیجتاً سائنسدانوں کی تحقیق سے اب تک جو بات سامنے آئی ہے, 1,39,00,000 بچے ایک جوڑا دے سکتا ہے ایک مہینے میں. 1,39,00,000 یعنی کہ ایک مہینے سے دوسرے مہینے کے اختتام تک 2 مہینے. 1,39,00,000 اگر مسلسل سازگار آب و ہوا اس کے لیے رہے تو. بھائی میرے پیارے, اور اس کے بعد آپ کبھی غور کریں کہ ایک آم کی گٹھلی کے اوپر جب جنگلی مکھیوں نے ڈیرا ڈال رکھا ہوتا ہے تو غور سے اس کو دیکھیں کہ 3 گھنٹے پہلے جو اس کی کیفیت تھی, 3 گھنٹے بعد, جب 3 گھنٹے بعد عصر کا وقت ہونے لگتا ہے اور مکھیاں اس پہ سے اٹھ کے جانے لگتی ہیں, تو 3 گھنٹے بعد اب جب اس گٹھلی کو آپ دیکھیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس پہ ارک کا نام و نشان نہیں بچے گا, وہ سب کچھ اپنے ساتھ لے گئی ہوں گی. 3 گھنٹے میں جتنی بڑی تعداد ہوگی اس حساب سے اس گٹھلی کا صفایا ہو چکا ہوگا. اور سمجھیں کہ اگر ایک جوڑا 1,39,00,000 بچے دے رہا ہو اور سب مل کے اسی طرح بچے دینا شروع ہو جائیں, یہ آپ کی پوری زمین کو نگل جائے گی. صرف مکھی نگل جائے گی آپ کی پوری زمین کو.
آپ کے زمین کا سارا پانی پی جائے گی، آپ کی ساری فصلیں نکل جائے گی، سب کچھ ختم کر دے گی، صرف ایک مکھی۔ لیکن اللہ کا غلبہ دیکھو اس کے اوپر، اللہ نے برتھ کنٹرولنگ کی ہوئی ہے، اس کی خاندانی منصوبہ بندی ہوئی ہوئی ہے۔ کچھ بات آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ وہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے۔ اور ہمارے لیے تحقیق کا رستہ کھول دیا گیا، ضعف الطالب والمطلوب، پکارنے والا بھی کمزور ہے، جسے پکار رہا ہے وہ بھی کمزور ہے، کیونکہ سمجھ ہی نہیں سکتے اس بات کو کہ ایک مکھی پوری دنیا کی سائنس کو ختم کر سکتی ہے، جو کہ تابع ہے ایک اللہ کے حکم کے۔ آپ کبھی بیٹھ کے سوچو تو صحیح، جس کو آپ اللہ کے سوا پکارتے ہو، کبھی اس نے مکھی کے لیے کوئی منصوبہ بندی کر کے رکھی ہوئی ہے؟ سوچا بھی ہے؟ اس کو پتہ بھی ہے؟ نہیں ہے، نہیں ہے۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، بہت عظیم آیت ہے۔ ہم اس کو مختصراً بس اس آیت کے سیاق کے ساتھ پڑھیں گے، بلکہ انشاءاللہ آئندہ درس میں پڑھیں گے۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، جو اللہ کی قدر تھی وہ قدر انہوں نے جانی نہیں۔ ایسا ہے کیا مکھی بنا سکتے ہیں؟ کس نے بنائی؟ صرف دو چیزیں سمجھی ہم نے اس کی، تین چیزیں اس کے جسم کی ساخت پہ، جس کو اللہ نے کہا ہے تم چاہ کر بھی سب مل کے ایسا تخلیق نہیں کر سکتے، صرف تین چیزیں، باقی چیزیں باقی ہیں بھی اس کے جسم میں۔ پھر اس کے بعد ایک ہی چیز ایسی ہے کہ جس پر ہم سوچنے پہ شاید ہم اس پہ سوچنے مجبور نہیں ہوتے، جو اس کی تخلیق کے اندر بات ہے شاید ہم سوچنے مجبور نہیں ہوتے، لیکن جو اس کے افزائش کے اندر بات ہے ہم اس کو سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے کہ واقعی اگر اللہ نہ ہو تو ایک مکھی ہی ختم کر دے گی، ہمارے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑے گی۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، جو اللہ کی قدر تھی وہ تم نے جانی۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اللہ کی مقرر کردہ تقدیر ہے کہ وہ کون ہے؟ العزیز العلیم، سب پہ غلبہ رکھنے والا اور سب کچھ جاننے والا۔ آپ دیکھیں، غور طلب نکتہ ہے، سانپ کی مادہ ایک وقت میں 300-400 انڈے دیتی ہے، سانپ کی مادہ ایک وقت میں 300-400 انڈے دے رہی ہے وہ، اور نر مادہ دونوں اپنے انڈے کھاتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہو تو ساری کی ساری زمین سانپوں سے بھری ہوئی ہو تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ کچھوے کی مادہ ایک وقت میں 50 سے لے کے 100 انڈے دیتی ہے، اور سب میں سے بچے اگر نکلتے ہوں تو سوچیں سمندری مخلوقات کا کیا ہوگا۔ ایک ڈولفن ہے، چھوڑے اسے بھی، بلکہ ایک بلو ویل ہے، بلو ویل کو ایک وقت کے اندر 100 ٹن کھانا چاہیے ہوتا ہے۔ کتنا؟ 100 ٹن کھانا اسے ایک وقت میں چاہیے ہوتا ہے بلو ویل کو۔ اور اٹلانٹا کے سمندر میں ہم دیکھتے ہیں غول کے غول، 30-30 40-40 بلو ویلز کا خاندان، 2 وقت اگر کھاتی ہو ایک مچھلی بھی تو اسے چاہیے 200 ٹن کھانا۔ میں آج کل کے اندر ایک ویڈیو انشاءاللہ اپلوڈ کروں گا، منہ کھولے بیٹھی ہے، بس کیا کرے بیٹھی ہے؟ منہ کھولے بیٹھی ہے، اور خود ہی اس کا شکار منہ کے اندر آ کے گر رہا ہے۔ کیا اللہ نے ہمیں سمجھایا؟ اللہ نے ہمیں سمجھایا کتنا پیٹ ہے تمہارا کہ جس کے لیے تم غیر اللہ کو پکار رہے ہو، کتنا کھا لو گے، کتنا برت لو گے، کتنا پیٹ ہے تمہارا، کتنی زندگی ہے تمہاری۔ اسے دیکھو کہ ایک وقت میں اسے ٹنوں کھانا چاہیے، خود چل کے اس کے منہ میں جاتا ہے۔ میں آج کل میں وہ ویڈیو اپلوڈ کروں گا انشاءاللہ، دیکھیے گا۔ ما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کی قدر، ہم نے اللہ کی قدر نہیں جانی۔ وہی ہمارا مشکل کشا ہے، وہ اللہ ہی ہمارا حاجت روا ہے، وہی بارشیں برسانے والا ہے، وہی اولاد دینے والا، وہی تکلیفوں کا خالق ہے، وہی شفا دینے والا۔ اپنے ہر قسم کے معاملات میں ایک اکیلے اللہ کو پکاریں، اس کے سوا کسی اور کی طرف نہ توجہ کریں، یہ ہمارا دین ہے۔
یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے. پڑھو سورہ انفال. یا ایھا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اور جو بھی مومنین میں سے آپ کی پیروی کا دعوے دار ہے اس کو اللہ کافی ہے. آپ اگر سچے اہل سنت ہیں، آپ کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے. اللہ رب العزت سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. وما علینا الا البلاغ.